اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان، طلاق رجی جس طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق روک لو، دوبارہ رجوع کر لو، او تسریح بإحسان، یا اس کو آزاد کر دینا ہے نیکی کے ساتھ، یا عورت کو آزاد کر دو، چھوڑ دو پھر نیکی کے ساتھ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم ان عورتوں سے اس چیز میں سے کچھ لے لو جو تم نے ان کو دی ہے، یعنی جو عورتوں کو دیا ہے، حق مار دیا ہے، عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو طلاق کے وقت۔ ہاں ایک صورت ہے الا ان یخافا، کہ سوائے اس صورت کے کہ وہ دونوں خوف کریں اللہ یقیما حدود اللہ، اس بات پر کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خطرہ ہو اے لوگو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ میاں بیوی دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے، تو فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس چیز میں کہ وہ عورت اپنی جان چھڑانے کا فدیہ دے دے، یعنی خلا کر لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس آپ اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کر لیا، آگے بڑھ گیا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، اس کا آج تیسرا درس ہے۔ 2 درس پیچھے گزر چکے ہیں جن میں مختلف احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلے 2 درسوں کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو عدت کا مسئلہ بیان ہوا کہ عورت کی عدت مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔ طلاق کی عدت اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وفات کی عدت، یہ عدتیں الگ الگ ہیں۔ عام طور پر طلاق کی عدت تو 3 حیض ہے، لیکن یہ 3 حیض اس عورت کے لیے ہے کہ جس عورت کو ماہواری آتی ہے اور حیض آتے ہیں، اور اگر اس کو حیض نہیں آتے، یعنی چھوٹی بچی ہے اس کو طلاق ہو گئی، نکاح ہوا تھا، یا جو معمر ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو طلاق ہو جائے تو چونکہ ان کی ماہواریاں رک چکی ہوتی ہیں تو اس لیے ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اسی طرح کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک حمل پیدا نہیں ہوتا تو اس کی عدت پوری نہیں آئے گی۔ اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، یہ بھی بیان ہوا۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ مرد کو عورت پر اللہ نے 1 درجہ فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ ان کا نگران ہے، ان کا کفیل ہے، لیکن حقوق میں مساوات ہے، حقوق میں برابری ہے۔ جو حقوق عورت کے مقرر ہیں مرد کو وہ حقوق دینے ہوں، اور جو مرد کے مقرر ہیں عورت کو ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی مرد اور عورت کو اپنے اپنے دائرہ کار میں، یعنی ان دونوں زوجین کو حقوق اور فرائض کے جو ہے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کو خیال رکھنا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا، بچے گا، نہیں کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں۔ تو اگر ہم نکاح کو سستا کریں گے اور نکاح کو رواج دیں گے، 2 چیزیں، نکاح سستا ہو جائے اور آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے، اور دوسرا اس کا رواج ہو جائے، اس کو رواج دیا جائے تو زنا ختم ہو جائے گی۔ آج معاشرے میں نکاح پر اتنی پابندیاں ہیں کہ اگر 10-20 لاکھ روپیہ نہیں ہوتا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، برادری راضی نہیں ہوتی اور بچی والے ہی راضی نہیں ہوتے۔
تو یعنی اتنا مشکل ہے، وہ کمائے گا 10 سال 15 سال پھر جا کے نکاح ہوگا۔ اب اس 10-15 سال میں وہ کیا کرے گا؟ اس نے گناہ کی طرف جانا ہے، زنا کی طرف جانا ہے، اس کی شہوات جو ہوں گی اگر اس کے کنٹرول میں نہ آئیں تو اس کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ تو جب سے ہم نے نکاح کو مہنگا کیا ہے، زنا سستا ہو گیا، ہر گلی میں زنا، 50 روپے میں 100 200 400 میں زنا ہو جائے، اور 4 لاکھ میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح جس کو ہم نے سستا کرنا چاہیے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے نکاح کے لیے کوئی قید، کوئی پابندی نہیں، آسانی کے ساتھ جو ہے، بچی کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جن کی بچی ہو تو وہ تو ہاتھ پکڑ کے اس کا خاوند کو دے دیں، بس ایک کپڑا بھی ان کے ذمے نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا بھی بچی کو دیں، بچی کے والدین پر کوئی چیز نہیں۔ جو مکان مرد نے بنایا ہے اس مکان میں سامان بھی پورا کرے۔ یہ جو جہیز کی لعنت ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کی رواج دی ہوئی ہے، ورنہ اسلام کے اندر نہیں۔ ہاں اپنی مرضی سے کوئی والدین اس کو کوئی عطیہ دے دیتے ہیں، کوئی ہدیہ دے دیتے ہیں، تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی شرط کے تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اتنا لمبا چوڑا جہیز مقرر کرنا اس کی اجازت نہیں۔ تو لیکن ہمارے معاشرے میں اب تو بچی کے لیے کیا ہے کہ ایک تو ہم نے جہیز تیار کرنا ہے، اس کے لیے والدین اس کو بٹھائے رکھتے ہیں، اور پھر جہیز تیار ہو گیا تو سونے کا جو ایک سیٹ ہے والدین کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، اب اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اب وہ ہو گیا تو اب بچی کا بھی ایک قسم کا ولیمہ ہے، حالانکہ بچی کا کیا کھانا ہے، بچی والوں کے اوپر تو کھانا نہیں ہے، ولیمہ جو سنت ہے وہ تو مرد کو حضور نے فرمایا کہ اسلام نے اور شریعت نے مرد کو کہا ہے کہ جب تم شب زفاف گزار چکو تو اگلے دن تم ولیمہ کرو، اور پھر ساتھ حضور نے وضاحت فرمائی اول لم بشاتن، کہ چاہے وہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو، ایک بکری ذبح کرو وہ بھی ولیمہ ہے، 20-50 بندوں کو بلا لو، اس میں پوری برادری کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو 4 8 10 بندے بڑے بڑے بلا لو، ان کو کھانا کھلا دو، یا مستحقین کو بلا لو، ان کو یہ ولیمہ ہو گیا۔ جب سے ہم شادی کے اندر، نکاح کے اندر تکلفات میں پڑے اور ان لمبے چکروں میں پڑے تو ہمارے بچوں کی جوانیاں ختم ہو گئی، انہوں نے غلط راستے اختیار کیے۔ اب جو بچی والدین کی عزت کو بچانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تو اب اندر اندر سے وہ کڑتی رہتی ہے، اور والدین ہیں وہ بے غم ہو کے سوئے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے معاشرے میں ہماری ناک کٹا دی۔ بھئی آپ نے اتنی لمبی ناک رکھی کیوں ہے جو کٹ گئی ہے؟ اس ناک کو اتنا لمبا آپ نے کرنا ہی نہیں تھا نا جو کاٹ دی جاتی۔ آسانی کے ساتھ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر دونوں کا میاں بیوی یعنی ان کا بر کا جوڑا مل جائے تو فوراً نکاح کرو، یعنی 3 چیزوں میں جلدی کرو، نکاح جو ہے جنازے کو جلدی دفناؤ، اور جو ہے اس کے علاوہ ایک چیز حضور نے یہ فرمایا کہ اگر بے نکاحی عورت کا نکاح کا جو ہے بندوبست ہو جائے اس میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ تو جس طرح کھانا پینا ہماری ضروریات ہے، جو ہے وقت آئے گا تو ہمیں بھوک لگے گی، اس بھوک کو کوئی روک نہیں سکتا، جو ہے تھوڑی دیر بعد ہمیں پیاس لگے گی، پیاس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر 5-10 دن بعد شہوت ابھرے گی، جب آدمی مرد اور عورت جوان ہو جاتے ہیں اس شہوت کو روک نہیں سکتے۔ اس کے جو ہے پھر نکلنے کا رستہ ہے، یا تو صحیح رستہ ہے جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے، اس کو رواج دیا جائے، یا پھر وہ جو ہے بچے بچیاں پھر غلط راستہ اختیار کریں گے اور معاشرے کے اندر جو ہے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آج یورپ کے اندر یا وہ معاشرے کہ جو بچیوں کے نکاح دیر سے کرتے ہیں، بچوں کے نکاح دیر سے کرتے ہیں، تقریباً وہ معاشرے ٹوٹ چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے نکاح جو ہے حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اس کو جو ہے وہ جلد از جلد کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان ہوئی تھی کہ نکاح کے اندر بہت سی چیزیں شرائط کے اندر داخل ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کے لیے مخصوص عورتیں ہیں، جیسے جو ہے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے، بھتیجیوں بھانجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ساس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح منکوحہ عورت جو پہلے ہی کسی کے نکاح ہے، نکاح کے اوپر نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ تو یعنی بہت سی چیزیں ہیں سورہ نساء کے اندر آگے آئیں گی، ان کی تفصیل آئے گی، تو ان سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان کے علاوہ احل لکم ما وراء ذالکم، قرآن نے فرمایا ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ شرط ہے، یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے نکاح کا،
اس میں گواہ لازمی ہے، اگر گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حق مار لازمی مقرر کریں گے، یہ حق ہوتا ہے عورت کا، تھوڑا مقرر کریں زیادہ کریں، اپنی حیثیت سے اوپر نہ جائیں۔ جو لوگ اپنے جن کو اللہ نے اربوں روپے دیے ہیں وہ کروڑوں روپے مار مقرر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جن کو اللہ نے اربوں روپے دیے ہیں وہ کروڑوں کا ولیمہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پورے علاقے کو بلائیں۔ لیکن جن کو اللہ نے دیے ہی لاکھوں روپے اور وہ کروڑوں کا خرچہ کریں قرض لے کر، بعد میں پھر پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے حق مار میں بھی یہی ہے کہ مہر وہ مقرر کیا جائے جو ان کی حیثیت کے مطابق۔ اب ہماری حیثیت ہوتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے بچے کے لیے ہم مکان بناتے ہیں اور جو ہے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، جب بچی کو جو ہے نکاح کر کے لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ مکان اس کے نام کرو، اور ہم بھی جو ہے کہتے ہیں جی چلو جی کیا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا مکان اس کے نام کر دیتے۔ بھئی حیثیت نہیں ہے یا دوسرے بچے بھی موجود ہیں تو پھر اس جو ہے دوسرے بچوں کا حق ضائع نہ کرو، یا جو ہے بعد میں جب مسائل بنتے ہیں پھر تو وہ عورت کا حق ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی 5 لاکھ روپے لکھ لو، 10 لاکھ روپے لکھ لو، اسی طرح جو ہے اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نکاح کے اندر مہر ضروری ہے، لیکن حق مہر جو ہے وہ استطاعت کے حساب سے ہونا چاہیے، استطاعت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا اس میں شرط یہ ہے حقوق کا تعین ہے کہ عورت کے حقوق بھی مقرر ہیں، مرد کے حقوق بھی مقرر ہیں۔ جو ہی نکاح کی یہ جو گرہ ہے باندھ دی جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ حقوق دونوں پر آ جاتے ہیں، دونوں کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے حقوق کا خیال کرنا ہوگا، یہ لازمی ہے، فرض ہے ان کے اوپر۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہاں کہ طلاق کی 3 قسمیں پیچھے بیان ہوئی تھیں کہ سب سے طلاق احسن ہے، پھر طلاق حسن ہے، پھر طلاق بدع ہے، کہ 3 طلاقیں گٹھی نہیں دینی چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق عورت کو جو ہے طہر کے اندر، پاکی کے اندر دے دے، پھر وہی طلاق جو ہے آگے جا کے رجوع جو ہے اگر نہ کرے تو بعد میں وہ طلاق بائن بن جائے گی۔ اور یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا طلاق رجعی جو ہیں وہ 2 ہیں جن طلاقوں میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک طلاق دی تو اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقیں دے دی، یہ گٹھی دی یا ایک ایک کر کے دی تو اس میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے 3 طلاقیں عورت کو دے دی ہیں، اب اس کے لیے رجوع کا کوئی راستہ نہیں، اب وہ شرعی حلالہ ہوگا، شرعی حلالے کے بغیر وہ عورت اس کے لیے خاوند کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ شرعی حلالہ کیا ہے کہ اس کی شادی کسی دوسرے خاوند سے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، یا وہ فوت ہو جائے پھر عورت یہ عدت گزارے، پھر جا کے اگر جو ہے عدت کے بعد اس پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، ورنہ جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اور ایک چیز یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے ان میں سے ایک ذرہ برابر بھی ان سے نہیں لے سکتے، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کل تفصیلاً بیان کیا تھا جو مہر ہم مقرر کر دیں گے، جو ہدیہ تحفہ ہم دے دیں گے، اور جو کچھ عطیہ ہم نے عورت کو دے دیا ہے، اب طلاق ہوئی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کچھ یہاں رکھ کے جاؤ، بلکہ جو ہے وہ سارا کا سارا عورت کا ہوگا، اسے دینا ہوگا۔ اب خلع کا بیان ہے، آگے اللہ خلع اس کو بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ درس میں پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں، اور اس میں بھی اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ تجربہ گواہ ہے کہ حیض اور نفاس کے دنوں میں یا حمل کے دوران عورت کے جو اعصاب ہوتے ہیں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر ایک خاص اثر پڑتا ہے، اور جب ان پر اثر پڑتا ہے تو عورت کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، وہ جلد باز ہو جاتی ہے۔ تو اگر طلاق کا حق عورت کو مل جاتا تو طلاق کے معاملات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، عورت کے جو ہے یکدم طلاقوں کی شرح بڑھ جاتی۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جن ممالک میں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ عورت طلاق دے سکتی ہے، وہاں معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں پیدا ہوگی۔ تو بہرحال طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے اور اسے عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ البتہ عورت کے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، وہ غیر معمولی حالات، عام حالات میں نہیں، غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلع کا حق دیا ہے، خلع کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر خاوند ظلم کرتا ہے، ظالم ہے،
اور طلاق بھی نہیں دیتا، صحیح طریقے سے رکھتا بھی نہیں ہے، مارتا پیٹتا ہے، بے عزت بھی کرتا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ طلاق بھی نہیں دیتا، تو عورت کو حق حاصل ہے وہ عدالت مجاز کی طرف رجوع کرے، اپنا معاملہ پیش کرے اور اپنی بات کو گواہوں سے ثابت کرے، ارد گرد محلے کے جو گواہ ہیں جو بھی ہے ان سے ثابت کرے کہ واقعتاً جو میں کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک، اور عدالت جو ہے فریقین کے دلائل سنے، دونوں کو بلائے، دونوں کے دلائل سننے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں عدالت علیحدگی کرا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ اگر فریقین رضامند ہو جائیں کہ خاوند اتنے مال کے عوض میں خلع پر راضی ہے، خاوند کہ ٹھیک ہے یہ جتنا مہر میں نے اس کو دیا یہ بھی دے دے، اور جو ہے اس کے ساتھ یہ چیز بھی دے، تو ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو عورت اتنا مال مرد کو ادا کرے اور خلع ہو جائے گا۔ تو لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر عدالت جو ہے میاں بیوی دونوں کو نہیں بلاتی، ہماری پاکستان میں عدالتوں میں اکثر کیس اسی طرح ہو رہے ہیں، جو ہے وہ نوٹس بھیجتے ہیں، خامند نہیں جاتا، ٹھیک ہے، یہ جا کے وہاں قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا طلاق کو، تو یا عورت ثابت نہیں کر سکتی، تو عدالت ان تینوں صورتوں میں یک طرفہ جو ہے ڈگری دے دیتی ہے۔ تو اگر عدالت ایسی صورت میں ڈگری دے گی تو اس کی طلاق خلع جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ واقعتاً خاوند اگر ظالم ہے تو یہ ثابت ہو جائے اور خاوند اس کو تسلیم بھی کرے، پھر خاوند اپنی زبان سے اس کو تسلیم کرے خلع کو، تو تب جا کے یہ خلع ہوگا، ورنہ یہ خلع جو ہے اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ اسی قسم کا واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیش آیا۔ رئیس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کی بیٹی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، باپ دشمن اسلام ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے عبداللہ ابن ابی، اور ان کا بیٹا اور بیٹی جانثاران اسلام، اسلام پر جان دینے والے سچے صحابی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیک آدمی تھے، مگر شکل و صورت کے اعتبار سے جمیلہ جو تھیں، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قابل قبول نہیں۔ اب ان کی زندگی چل رہی تھی، ایک دفعہ اس طرح ہوا، ان کو احساس کمتری پیدا ہوا کہ کسی موقع پر بہت سے صحابہ کھڑے تھے، تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ ان سب میں 5-6 بندے کھڑے ہیں، ان میں ان کے خاوند بھی کھڑے ہیں، پوری جماعت موجود تھی۔ اب حضرت جمیلہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کا خاوند جو ہے رنگ روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے ان جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں ان میں سب سے کم تر ہے۔ اب بس ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور یہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئیں اور حضور کو کہا کہ حضور ہم دونوں میاں بیوی کے طور پر اب نہیں رہ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی اخلاقی کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تم متنفر ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑے با اخلاص آدمی ہیں اور با اخلاق ہیں، لیکن ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں رہ کر کفر کو پسند نہیں کرتا۔ مقصد یہ کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں ان سے گلو خلاصی چاہتی ہوں، میں ان سے جو ہے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر میں اپنے دل کو مجبور کر کے بادل نخواستہ میں ان کے ساتھ رہوں گی بھی تو ان کی فرمانبرداری نہیں کر سکتی، ان کے حقوق میں فرق آئے گا، تو یہ میرے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، لہذا آپ ہماری علیحدگی کی کوئی صورت پیدا فرما دیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو حق مار میں یا تحفے کے طور پر وہ باغ دیا تھا، کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں جی حضور میں بالکل رضامند ہوں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر حضرت ثابت کچھ اور بھی مطالبہ کرتے ہیں تو میں وہ بھی مطالبہ ان کا پورا کرتی ہوں۔ تو چنانچہ حضور علیہ السلام نے واپسی کی شرط پر، باغ کی واپسی کی شرط پر حضور علیہ السلام نے خلع کا حکم دیا اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ تو بہرحال خلع میں طلاق کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ خلع ہو جائے تو پھر یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے،
ان کی جو ہے طلاق جدائی ہو جاتی ہے، اب عدت کے بعد عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اس خلع والی عورت کی عدت کے متعلق فقہاء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کا خیال ہے خلع ہو چکا ہے، اب عدت جو ہے اس کی ایک ہی حیض ہے، ایک حیض آئے گا تو بس پتہ چل جائے گا اب تو ہے، لیکن جمہور فقہاء کہتے ہیں، جس پر فتویٰ بھی اسی پر ہے، کہ طلاق کی طرح خلع کی عدت بھی 3 حیض ہے، اگر حیض آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو 3 مہینے ہیں، اور اگر حمل ہے تو پھر وضع حمل ہے۔ تو بہرحال یہ خلع جو ہے یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے، لیکن یہ حق عورت کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ طلاق کی ایک قسم طلاق بالمال بھی ہے، یعنی یہ ایک علیحدہ صورت ہے طلاق بالمال، یعنی خاوند مال کا مطالبہ کرے، خود مطالبہ کرے کہ اتنا مال مجھے دے دو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو اگر فریقین راضی ہیں، میاں بیوی دونوں رضامند ہو جائیں، تو جو مقرر مال جو ہے جو خاوند نے مانگا ہے اس کے عوض خاوند باقاعدہ طلاق دے دے گا، اور وہ طلاق کے حکم میں آئے گا، یہ خلع کے حکم میں نہیں آئے گا۔ خلع میں عورت مطالبہ کرتی ہے خاوند سے چھڑانے کا اور مال دینے کا، کہ مجھے چھوڑ دو اور مال لے لو، ٹھیک ہے۔ اور طلاق بالمال میں خاوند مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے جدا ہونا چاہتی ہو تو یہ حق مار مجھے دے دو اور اتنا اتنا مال مجھے دو تو میں تمہیں جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں جو خاوند کی طرف سے مطالبہ ہوگا، اس میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کو باقاعدہ طلاق دی جائے گی، تو یہ طلاق کے حکم میں ہوگا، یہ خلع کے حکم میں نہیں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں مسلمانوں کی عام جماعت کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ، اے محلے والو، اے ارد گرد والو، تم دیکھتے ہو کہ یہ گھر جو ہے آپس میں ناچاکی ہے، ان کی بار بار ایسے معاملات ہیں، اگر تم خوف کرو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، میاں بیوی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور 6 مہینے گزر گئے ہیں، سال ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، خامد اس کو کھانے پکانے میں تنگ کر رہا ہے، کچھ چیز لا کے نہیں دیتا، وہ خامد کے قریب نہیں جاتی، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے خامد کے حقوق ضائع کر رہی ہے، خامد اس کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، اس کا اثر بچوں پر پڑ رہا ہے، محلے پر پڑ رہا ہے، خاندان پر پڑ رہا ہے، اور دونوں کی جو ہے ناراضگیاں چل رہی ہیں، کبھی یہ جاتی ہے ناراض ہوتی ہے، سال سال ناراض رہتی ہے، کبھی جو ہے خامد جو ہے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی عجیب معاملات اگر چل رہے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کرو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، یہ دونوں اپنے جو ہے معاملات کو حل نہیں کر سکتے، ان کی اختلافات کی جو خلیج ہے وہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اب ان کا میاں بیوی کی حیثیت سے گزر اوقات ممکن نہیں رہا، تو اب فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں کہ وہ اپنی جان چھڑائی کا فدیہ دے، یعنی عورت فدیہ دے کر مرد سے یا خلع حاصل کر لے، یا خامند جو ہے اس کو مال کا کہہ کے اس کو طلاق دے دے۔ تو ہاں یہ بات یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ اگر خامند بے قصور ہے، خامند کو قصور نہیں ہے، خامند معاملات کو حل بھی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے خرچے بھی برداشت کر رہا ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور عورت اس سے بلا وجہ علیحدگی چاہتی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ عورت گناہ گار ہوگی اور سخت گناہ گار ہوگی۔ اور اگر خامند بلا وجہ عورت کو تنگ کرتا ہے، خامند تنگ کر رہا ہے، عورت شریف عورت ہے، تو پھر خامند گناہ گار ہوگا، تو تاہم دونوں صورتوں میں خلع جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خلع کا مال ہے یا طلاق بالمال کا مال ہے تو یہ مال مکروہ ہے، لیکن بہرحال لینا جائز ہے، اگر لے لے تو جائز ہے، مکروہ ہے، لیکن دوسرے فقہا فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص حالات میں خلع کی اجازت دی ہے، اور یہ باقاعدہ نکاح طلاق کی طرح ایک الگ حکم ہے، اور اللہ نے خود اجازت دی ہے، تو اب اس میں کراہت بھی نہیں ہے، بالکل وصول کرنا بھی جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال فتویٰ بھی اسی پہ ہے کہ مکروہ بھی نہیں ہے، آپ اس مال کو لے سکتے ہیں۔ اور آخری جملہ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں مقرر فرما دی ہیں، فلا تعتدوها، اب تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی یہ نکاح طلاق، پیچھے ایلا کا مسئلہ گزرا ہے، ایلا کا مسئلہ، خلع کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین ہیں، ان کی پاسداری کرو، اور ان کے خلاف کر کے کہیں اللہ کی حدوں کو توڑ نہ بیٹھنا،
ٹھیک ہے. اب رمضان المبارک میں بھی جہاں اللہ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے روزہ رکھ کر کھانے سے، پینے سے اور مباشرت سے منع فرمایا. تو وہاں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، وہاں یہ الفاظ فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جانا. یہاں فرمایا فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کو تجاوز نہ کرنا. تو اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے مفسرین نے، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور مباشرت کرنا یہ اگرچہ حرام ہے، لیکن یہ انسان کی انتہائی درجے کی خواہشات ہیں. انسان کسی وقت بھی اس میں پڑ سکتا ہے اور ان کی وجہ سے روزے کو توڑ سکتا ہے. اس لیے وہاں سخت حکم دیا کہ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ، کھانے پینے کی چیزوں کے اور عورت کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر آپ کی شہوات اگر کنٹرول نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دو اور روزے کو ضائع کر دو اور اللہ کے مجرم بن جاؤ. اور یہاں جو ہے چونکہ نکاح کا طلاق کا مسئلہ ہے، یہ بھی تنازع ہوتا ہے، لیکن اس میں دونوں فریق ملوث ہوتے ہیں اور یہ معاملہ اس سے اتنا خطرناک نہیں تھا. اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرنا. بہرحال وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں اور سزا کے مستحق ہیں، اللہ کی گرفت میں آئیں گے. دنیا میں اگر اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی تو ایک وقت آنے والا ہے، آخرت میں ان کو اس کا حساب دینا ہوگا. اور جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ ظالموں کی لسٹ میں اللہ کے ہاں شمار ہو جائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ یہ جو آپ کی حدیں ہیں، جو آپ نے قوانین ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، یا اللہ ان کو قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کو، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمارے مقدر فرمائیے. یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے. یا اللہ ہمیں اسلام کی بہار نصیب فرمائیے. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائیے، مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے. ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے. خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.